سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اسٹار لنک کی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. وٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ ہمیں آلریڈی یہاں پر انٹرنیٹ پہ فائر والس لگانی پڑ رہی ہیں. آلریڈی وی آر ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. وہاں پہ اسٹار لنک لانے سے کیا ہوگا؟ واٹس دا پرپز؟ دیکھیں، اسٹار لنک لانے کا پرپز یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی ایکسیس کو بڑھا سکیں، انٹرنیٹ کی ایکسیس کو ان ریموٹ ایریاز میں لے کے جا سکیں جہاں پہ فائبر بچھانا یا گراؤنڈ لیور کرنا وہ بہت کاسٹلی ہے یا بہت کمبرسم ہے یا مشکل ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک آلٹرنیٹ راؤٹ، ابھی تو ہمیں جو راؤٹ ملتا ہے وہ جتنا بھی انٹرنیٹ ہے وہ ایگریگیٹ ہو کے ایک سب مرین کیبل کے تھرو جو ہے وہ دنیا سے کنیکٹڈ ہے. مگر اسٹار لنک میں اس کو ایک ریڈنڈنٹ آلٹرنیٹ راؤٹ مل جائے گا ہمیں دنیا سے کنیکٹ کرنے کا، پاکستان کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ریسٹرکشنز ہیں، جو کنٹری کی لوکل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو فائر والز ہیں اگر کوئی یا اور کوئی ریسٹرکشنز ہیں، تو وہی ریسٹرکشن اسٹار لنک پہ بھی اپلائی ہوں گی. تو پھر ایک ڈبیٹ یہ بھی چل رہی ہے، اٹس ایکسپینسو. جی، یہ سستا نہیں ہے. جو آلریڈی ہمارے پاس سروسز ہیں اس کی نسبت یہ کافی مہنگا ہے. تو ایک عام آدمی اسے کیسے افورڈ کرے گا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اسٹار لنک از اے ویری نیو ٹیکنالوجی گلوبلی، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ شروع میں مہنگی ہی ہوتی ہے جب تک کہ وہ ریمپنٹ نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کے اندر جتنی بھی کہہ لیں کریزز ہیں وہ کریز آؤٹ نہ ہو جائے، رنکل فری نہ ہو جائے، تب وہ مہنگی ہی ہوتی ہے. تو ابھی اسٹار لنک مہنگا ہی ہوگا. اور پاکستان میں میں سن رہی ہوں وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے کا آپ کو کنیکشن ملے گا. اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا جو کہ ریموٹ ایریاز میں بزنسز کر رہے ہیں، جو بزنس اونرز ہیں، اسمال بزنس اونرز بھی ہیں، جو کہ جن کو انٹرنیٹ نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے ان کے بزنس میں مسئلے آتے ہیں. ان کے لیے موسٹ لائکلی وہ اس کے لیے تھوڑا زیادہ بڑا سیگمنٹ ہوگا. البتہ جو عام آدمی ہے اس کو ابھی اس کا ایکسیس نہیں ہوگا. کچھ سالوں میں جب تک یہ سستا ہو جائے گا پھر تو اوبیسلی ہو جائے گا. بٹ ابھی جو ہے وہ اٹس ناٹ ٹیلرڈ ٹو ورڈز کہہ لیں کہ that demographic. It's more tailored towards those tech entrepreneurs, business, governments, even freelancers جو کہ اچھا کما رہے ہیں. گورنمنٹس جو کہ اب جیسے فری لانسرز ہیں وہ اپنے گاؤں سے بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، وہ اچھا خاصا ارن کرتے ہیں. بٹ دے ہیو ٹو، وہ سٹی میں آتے ہیں یا کسی ایسی بٹ کمل ان اے کنٹری لائک آرز جہاں پہ وی آر ون IMF ڈپینڈنٹ، ٹو اگر وہ اچھا کما بھی رہے ہیں تو آلریڈی کاسٹ آف لیونگ از ویری ہائی. اور اگر اس میں وہ سروس بھی مہنگی آ گئی تو ان کو بچے گا کیا؟ اور میرے ذہن میں یہ کویشچن بھی آ رہا تھا کہ ابھی تک تو جو گلوبلی ریموٹ ایریاز ہیں، افریقن کنٹریز میں اسٹار لنک فار ایگزامپل زیادہ یوز ہوتا ہے، مین یورپین ہب میں نہیں ہے. تو وائی آر وی گوئنگ فار اٹ؟ ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، وی مسٹ میک شیور کہ دیٹ از میڈ پبلک، بیکاز اس میں کیا ہے، اس کا ہیومن رائٹ سے کتنا تعلق ہے، اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ ایڈریس کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں. کئی دفعہ گورنمنٹس بگ بزنس اور ٹیک انٹرپرینورس کے ساتھ اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹس بنانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. سو ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دیٹ ٹرانسپیرنٹ؟ دیکھیے، ٹرانسپیرنٹ تو ہونا ہی چاہیے، ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہماری پرائیویسی ایز ہیومن وی ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ ہماری پرائیویسی اور جو باقی ایشوز ہیں جو کہ ہمیں کنسرن کرتے ہیں، ہیو دے بین ایڈریسڈ اور ناٹ ایڈریسڈ. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. البتہ دیکھیں، نئی ٹیکنالوجی انویٹیبل ہوتی ہے، اس کو پاکستان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس کو لانے سے پاکستان کو ضرور لانا چاہیے. پاکستان شوڈ اویل اٹ. اور جہاں جہاں جیسے کہ میں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی ایکسیس فائبر کے تھرو نہیں ہو سکتی، وہاں اسٹار لنک کے تھرو وہ ایکسیس پرووائڈ کی جا سکتی ہے ان بزنسز کے لیے یا ان انڈیویجولس کے لیے جو کہ اسے افورڈ کر سکتے ہیں. اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ AI اے بٹ، کیونکہ اس کے بغیر تو آج کل بات پوری نہیں ہوتی. جو لوگ بات کر رہے ہیں ان دا ویسٹ، دے تھنک ود ان 5 years AI سے ہیومن ریسورس ہے اس پہ بہت بڑا برڈن آنے والا ہے. آپ کو جیسے ایک وقت میں ہم آٹومیٹڈ گاڑیوں کی بات کرتے تھے تو بھی ایک ڈسکشن چلی تھی کہ پھر واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ڈرائیورس فار ایگزامپل. اب تو AI تو اتنا وائڈ ہے کہ کیا اس کے بعد ہیومن ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے یہ کمپلیٹلی؟ اور اگر ہو رہی ہے تو دس از اندر ریولیوشن، جس طرح کبھی انڈسٹریل آیا تھا پھر ڈیجیٹل آیا اینڈ آل دیٹ. سو آر دیر اینی تھاٹس بیہائنڈ دیٹ ان دا ورلڈ کہ ہم نے اسے ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے اور بہت ایک فلاسافیکل
اس پہ ایک آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی اتنی بڑی اور اتنی ڈسرپٹیو ریولیوشن ہے کہ the way we work, live, play, learn is going to change fundamentally within 5 years, 2 years, 3 years. ابھی already change ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ it is going to fundamentally change. The world will look quite different. اچھا short term میں جو ہے وہ AI will do a certain percent of your job much better than you. certain percent. You بغیر آپ کی پھر بھی ضرورت ہوگی AI کو ہیومن مائنڈ کو تو نہیں بالکل آپ ریپلیس کر سکتے نا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لائک اف یو کمپلیٹلی ایراڈیکیٹ ہیومن مائنڈ اینڈ یو گو ٹو مشین ڈریون ورلڈ, then what kind of a world are we talking about? انٹیلیجنس کو کموڈیٹائز کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی پہلے ہیومن ہسٹری میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے انٹیلیجنس اٹ سیلف وچ از دا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک وٹ سیٹس اس اپارٹ فرام دا اینیملز از آر انٹیلیجنس. آپ نے اس انٹیلیجنس کو ہی کموڈیٹائز کر دیا, ڈیموکریٹائز کر دیا. اب کوئی جو اتنا ویل ٹو ڈو تھوڑا ڈم وٹ بندہ ہے وہ بھی اس کے پاس بھی انٹیلیجنس کا ایکسیس ہے. پہلے جو ایک ہوتا تھا کہ ہمیں انٹیلیجنس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ آئی ایم انٹیلیجنٹ سو آئی ہیو این ایڈوانٹیج, وہ ایڈوانٹیج بہت جلد میرے پاس ختم ہونے لگا. لینگویج کا ایڈوانٹیج ہوتا تھا, آپ کی کوگنیٹیو ابیلٹیز کا, بہت ساری کمپیٹیٹیونیس تھی. ایک دیکھیے جب کیلکولیٹرز آئے تھے تو آپ کے مینٹل میتھ کا اگر آپ کو کوئی ایڈوانٹیج تو ختم ہو گیا تھا نا, بیکاز کیلکولیٹر آ گیا تھا. اب آپ کی جو اگر مینٹل میتھ آپ بہت جلدی کر لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کوئی دوسرا بندہ بھی کیلکولیٹر پہ اتنی جلدی آنسر کیلکولیٹ کر سکتا ہے. تو یہی اب آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. رائٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹ ٹرم میں جو انسان اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ لے گا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ میڈیا میں اینکر ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا مینیجر ہو, چاہے وہ کوریوگرافر ہو, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ میں ہو, اگر وہ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ لے گا اپنی فیلڈ میں, کسی ہو سکتا ہے کسی کی 10% جاب, کسی کی 15% جاب, کسی کی 40% جاب اے آئی اس سے بہت بہتر بہت جلدی کر سکتی ہے. تو اس لیے اگر وہ اے آئی کو لیوریج کرے گا تو وہ ان لوگوں کو تو فوراً ریپلیس کر دے گا جو کہ اے آئی کو لیوریج نہیں کر رہے. سب سے پہلے جو یو ہیو ٹو کیچ اپ. ایک بات تو ڈن ہے کہ ہر فیلڈ میں یو ہیو ٹو کیچ اپ. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے the people who leverage AI are going to replace the people who do not leverage AI. سب سے پہلے تو یہ ہوگا. اس کے بعد کچھ سالوں بعد اے آئی تھنک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ہیومن ایوالو ہوئے ہیں نا پہلے, کہ ہر بندہ جو ہے nobody used to work for anybody. ہر بندہ, ہم ہنٹر گیدررز ہوتے تھے اور ہر بندہ used to work for themselves. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم وہ پورا سرکل میں آئیں گے. کہ یہ جو جب انڈسٹریل ریولوشن آئی, ہائرارکی آئی, باسز بنے, ایک بندے نے ایک بہت بڑی جاب کارپوریٹ ورلڈ آیا, یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد سینٹرلائز ہوگا. یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گا.